وقف ترمیمی قانون کی BRS شدید مخالف، ایوان بالا میں مخالفت میں ووٹ۔ کے چندرشیکھر راؤ ہندو مسلم اتحاد اور سیکولرزم کے علمبردار۔ تلنگانہ میں 10 سالہ حکمرانی، گنگا جمنی تہذیب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی عملی تصویر۔ قوم کی تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے اوقافی اراضیات ہمارے اسلاف کی احتیاط، غیر جمہوری اور غیر آئینی سیاہ قانون کے ذریعے وقف کی اراضیات کو ہڑپنے حکومت کی سازش قابل مذمت۔ سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ وقف ترمیمی قانون دراصل مسلمانوں کی مذہبی آزادی میں بے جا مداخلت ہیں، جس کی BRS پارٹی شدید مخالفت کرتی ہیں۔ صحافتی بیان میں محمد محمود علی نے کہا کہ BRS سربراہ کے چندرشیکھر راؤ سیکولرزم کے علمبردار ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی ہندو مسلم اتحاد کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں KCR کی زیر قیادت 10 سالہ BRS کی حکمرانی گنگا جمنی تہذیب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی عملی تصویر رہی ہے۔ محمد محمود علی نے کہا کہ BRS پارٹی نے ہمیشہ سے ہی وقف کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقف بورڈ مسلم ادارہ ہے، لہٰذا وقف اراضیات کی دیکھ بھال کے معاملات مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہی ہونے چاہیے۔ وقف معاملات میں حکومت کی مداخلت قابل قبول نہیں ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے پرزور انداز میں کہا کہ اکثریت کی آڑ میں BJP کی زیر قیادت NDA حکومت نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل کو منظور کروایا اور وقف ترمیمی بل کو جلد از جلد قانون کی شکل دی۔ BJP حکومت کا منشا اور مقصد اس سیاہ قانون کے ذریعے مسلمانوں اور وقف املاک کو نشانہ بنانا ہے۔ ہم وقف ترمیمی قانون کو رد کرتے ہیں اور اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ محمد محمود علی نے کہا کہ ایوان بالا راجیہ سبھا میں BRS نے وقف ترمیمی بل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا۔ BRS کے رکن راجیہ سبھا سریش ریڈی نے ایوان میں بل کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ وقف کے معاملات میں حکومت کی مداخلت قابل قبول نہیں ہے۔ سریش ریڈی نے پرزور انداز میں کہا کہ درگاہیں ہندو مسلم اتحاد کا گہوارہ ہوتی ہیں۔ درگاہوں پر 45% مسلمان حاضری دیتے ہیں تو 55% حاضری دینے والے غیر مسلم یا ہندو ہوتے ہیں۔ درگاہوں سے سب کو عقیدت ہوتی ہیں، یہاں منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں، تاہم وقف ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں اور ہندوؤں کو تقسیم کرنے کی کوششیں درست نہیں ہیں۔ BRS کے ارکان راجیہ سبھا نے ایوان میں نہ صرف بل کی شدت کے ساتھ مخالفت کی بلکہ بل کے خلاف ووٹ دیا۔ محمد محمود علی نے کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وقف بورڈ سے مسلمانوں کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ ایک عرصے سے وقف بورڈ کو عدالتی اختیارات کی فراہمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تاہم حکومتیں اوقافی اداروں کو عدالتی اختیارات کی فراہمی میں ناکام رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیش بہا اور قیمتی اوقافی اراضیات کا تحفظ نہ ہو سکا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر وقف بورڈ کے ذریعے بڑے پیمانے پر تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے اور مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا تو آج مسلمان تعلیمی اور معاشی طور پر مستحکم ہوتے۔ ہمارے اسلاف نے قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ذاتی اراضیات کو وقف کیا۔ قیمتی جائیدادوں کو وقف کرنے کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ مسلمان تعلیمی اور معاشی اعتبار سے ترقی حاصل کریں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آزادی کے 70 برس گزر جانے کے باوجود وقف بورڈ کو مکمل طور پر بااختیار ادارے کا موقف حاصل نہ ہو سکا۔ اوقافی اراضیات پر بڑے پیمانے پر قبضے جات ہوئے ہیں۔ مختلف وجوہات اور کیس میں زیادتی کے باعث وقف بورڈ اراضیات کی بازیابی میں ناکام رہا۔ اوقافی اراضیات پر قبضہ جات کے معاملات میں اضافہ اور وقف بورڈ کے وکلاء کی تعداد میں کمی کے باعث بھی کئی جائیدادیں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئیں۔ اگر وقف بورڈ کو عدالتی اختیارات حاصل ہوتے تو آج وقف اراضیات پر غیر مجاز قبضہ جات نہ ہوتے۔ دوسری طرف وقف کے معاملات میں باقاعدہ بنانے کے نام پر BJP حکومت نے ایک سیاسی کھیل کھیلا ہے اور مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے وقف ترمیمی قانون کی منظوری عمل میں لائی ہے۔ وقف ترمیمی قانون غیر آئینی اور غیر جمہوری ہیں۔ یہ قانون مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ بشمول متعدد تنظیموں اور افراد نے وقف ترمیمی قانون کے خلاف عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے وقف ترمیمی قانون کی چند شقوں پر برہمی کا اظہار کیا اور ان شقوں پر عبوری حکم التوا عائد کیا۔ وقف بورڈ میں غیر مسلم ارکان کی نامزدگی کے معاملے میں عدالت عظمیٰ نے استفسار کیا کہ کیا ہندو اداروں میں مسلم ارکان کو شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے وقف بائی یوزر کے نقطے پر بھی اعتراض کیا۔ عدالت عظمیٰ نے قدیم اوقافی اراضیات کے رجسٹریشن سے متعلق نقطے پر بھی اپنی ناراضگی جتائی اور آج سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کے معاملے میں ایک اہم فیصلہ صادر کیا اور نئے وقف قانون کی اہم شقوں پر روک لگائی۔
अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि आइंदा समाअत तक इम्तनाई अहकाम को बरकरार रखा जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की क़यादत में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और औक़ाफ़ बोर्ड में ताहाल कोई तक़र्रुरात अमल में ना लाए जाएं। वक्फ बाय यूज़र जो जायदाद 1997 के तहत दर्ज की गई हैं उन्हें ना छेड़ा जाए। मोहम्मद महमूद अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि हमें अदलिया पर पूरा भरोसा है, अदालत के जरिए मुसलमानों को ज़रूर इंसाफ हासिल होगा। बयान के आखिर में साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि औक़ाफ़ी अराज़ियात मुसलमानों की मिल्कियत हैं और इन पर मुसलमानों का हक़ है। औक़ाफ़ी जायदादें हुकूमत की मिल्कियत नहीं हैं, लिहाजा हुकूमत औक़ाफ़ी अराज़ियात के मामलात में मदाखलत से बाज आ जाए। सियाह क़ानून को फिलफूर वापस लिया जाए। वक्फ अराज़ियात से मुसलमानों की तरक्की और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए ताउन किया जाए।